والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، آج انشاءاللہ العزیز خلیفہ چہاروں داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سسر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میری مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور آپ کے شان اور مقام پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی مہینے رجب کی 13 تاریخ کو ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے رجب کی 13 تاریخ تھی. بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. 13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بن اسد، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. آپ کے پاس تشریف لائیں اور آ کے کہا، حضرت علی، اب بچہ میرا گھر پیدا ہوا ہے، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، پریشانی ہے، بھی کافی لمحات گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی. آپ ذرا چل کے دیکھیں. آپ کا مقام شان نبوت سے پہلے بھی ہر آدمی آپ کی قدر عزت کرتا تھا، فیصلے آپ سے کرواتے تھے. یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور جا کر فاطمہ نے اپنے بیٹے کو، فاطمہ بن اسد نے اپنے بیٹے کو میرے پیغمبر کی گود مبارک میں دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو گود کے اندر رکھا اور جو ہی آپ نے اپنی گود میں رکھا تو علی نے آنکھیں کھول دی. نہیں سمجھے. میں ایک بہترین موتی دینے لگا ہوں. میں اپنے ذوق میں ایک بات کرنے لگا ہوں. میرا ذوق، میرا وجد یہ کہتا ہے، میرا شوق یہ کہتا ہے، اللہ بتلانا چاہتے تھے کہ علی کی جب بھی آنکھ کھلے تو پہلے چہرہ محمد الرسول اللہ کا اسے نظر آئے. ماں کی گود میں علی نے آنکھیں نہیں، پھر مقام علی کو کیوں نہ ملتا، پھر شان والا علی کیوں نہ بنتا جس کی جو ہی آنکھیں کھلی تو میرے نبی کی گود مبارک میں کھولی. اور جب پہلی نظر پڑی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی. تو جب فاطمہ نے یہ معاملہ دیکھا، فاطمہ بن اسد نے، تو عرض کرنے لگیں، حضرت پھر نام بھی آپ ہی رکھ دیں. جس بچے نے آپ کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں تو حق آپ کا بنتا ہے آپ نام رکھیں. آپ نے فرمایا اس کا نام علی ہے. اور یاد رکھنا، جس طرح میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کا نام مبارک محمد آپ سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، کسی کا نام نہیں تھا. ابو بکر آپ سے پہلے کسی کا نام، ابو بکر کے نام سے پہلے اس ابو بکر سے کسی کا نام نہیں تھا. عائشہ اس نام سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. علی اس نام سے پہلے کسی، ایک علیحدہ گفتگو ہے، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. نام آپ نے رکھا، گھٹی آپ نے ڈالی، پھر علی مقام والے کیوں نہ بنتے، شان والے کیوں نہ بنتے، رتبے والے کیوں نہ بنتے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا، چچا میرا دل کرتا ہے کہ ابو طالب پہ وزن زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے،
تو اس طرح کرتے ہیں، ایک بچہ آپ سنبھال لیں، اس کی پرورش آپ کریں، ایک کی میں پرورش کرتا ہوں۔ جو یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس نے انہیں اٹھا لیا اور علی کو میرے نبی نے اٹھا لیا، میرے پیغمبر کے گھر سیدنا علی المرتضیٰ کی پرورش شروع ہو گئی۔ یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے، جس طرف میں جانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر گھر آ گئے، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی پرورش شروع کر دی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش شروع کر دی۔ اب پیغمبر کے گھر میں پلنے والا بچہ پھر مقام میں کیوں نہ اعلیٰ ہو، شان میں کیوں نہ اعلیٰ ہو، فصاحت و بلاغت میں کیوں نہ اعلیٰ ہو، جس کو گھٹی میرے نبی نے ڈالی، جس نے آنکھیں کھولی تو میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، جس نے سانس لیا تو میرے پیغمبر کی گود میں لیا، اس کی تربیت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، پھر شیر خدا کیوں نہ بنے، پھر مقام رتبے شان میں کیوں بلند نہ ہو۔ ایسا مقام سارے صحابہ، ایک بات ذہن پر رکھیں، صحابہ سارے عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن کسی کسی کی کوئی جزوی فضیلت ہوتی ہے جو اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، عظمت کا تذکرہ آئے تو قرآن مقدس میں رب فرماتے ہیں، فرمایا اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ۔ تو سا مریض ہو، میں شاید تو زیادہ مریض ہاں بھی، سور لاواں تے تساں سبحان اللہ آکھنی ہوندی ہے، نہ لاواں تے تسیں چپ چپ چلو ہر ایک واری تے سبحان اللہ کو میں شروع کرنا لگا۔ فرمایا اولئک هم الصادقون۔ او میرا پیارا پیغمبر، سونا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، او میرا پیارا پیغمبر، آپ کے جتنے صحابہ ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، حبشے سے چل کے آئے میرا سونا پیغمبر، طائف سے چل کے آئے، فارس سے چل کے آئے، روم سے چل کے آئے، میرا نبی آنکھوں والے ہیں، نبی نے آئے، میرا سونا پیغمبر، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، سارے کے سارے صادق ہیں۔ یا اللہ مقام بتلا رہے ہیں، فرمایا اولئک هم الراشدون۔ رب کا قرآن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، اپنی امت کو بتلا دیجئے آپ کے جتنے صحابہ، آپ کے تابعدار، آپ کے غلام، سارے کے سارے راشد ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ سب۔ اونچی بولو نا، سارے۔ اولئک هم الراشدون۔ او میرا لاڈلا پیغمبر، سارے دے سارے، بلال ہے تب بھی راشد ہے، ابو بکر ہے تب بھی راشد ہے، عمر ہے تب بھی راشد، عثمان ہے تب بھی راشد، علی ہے تب بھی راشد، معاویہ ہے تب بھی راشد ہے، ابو سفیان ہے تب بھی راشد ہے، میرا لاڈلا پیغمبر سمیہ ہو تب بھی راشد ہے، حسن و حسین ہو تب بھی راشد ہے، سارے کے سارے سلمان فارسی ہوں تب بھی راشد۔ اولئک هم الراشدون۔ میرا لاڈلا پیغمبر سارے کے سارے راشد ہیں۔ اب جو نعرہ مارے خلافت راشدہ، پھر یہ قرآن کی مخالفت نہیں، قرآن کہے سارے راشد ہیں، یہ کہے چار راشد ہیں۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا، بہرحال یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، سارے صحابہ سچے بھی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، سارے صحابہ حق پہ بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، راشد بھی ہیں، سارے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اولئک حزب اللہ، سارے کے سارے میری فوج ہیں، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ اور بعض صحابہ کو رب نے جزوی فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو،
آج تذکرہ کرنے لگا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلتوں کا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات سنا کرتے ہو، عام طور پہ واقعہ مشہور و معروف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات نکلنے لگے ہیں، کافر باغر پہرا دے رہے ہیں، تقریباً 60 سے زیادہ یا کم و بیش کافروں نے گھیرا لگایا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کو پتا چلا، میرے نبی نے علی کو جگایا، علی ذرا کھڑے تو ہوئیے نا۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا میری چرپائی پر، میرے بستر پر میری چادر مزمل والی اوڑھ کے آپ سو جائیے، ہو سکتا ہے یہ آپ پر حملہ کر دیں، خیال کرنا جان کا بھی خطرہ ہے۔ توجہ دولتالے والوں، ذرا تصورات کی اندر آؤ، جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ علی ہو سکتا ہے حملہ کر دیں، چادر نہیں اتارنی، سر پہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرہ کھلا نہیں چھوڑنا، صبح تک اسی حال میں رہنا ہے۔ قربان جاواں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری پر آقا حاضر و جان تو آنی جانی ہے، بس آپ کا آرڈر ہوا ہے، حکم ہوا ہے، علی تیار کھڑا ہے۔ ساری رات اسی بستر پر اسی حال کے اندر رہے۔ علی فرماتے ہیں رب نے یہ مجھے مقام عطا کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنے بستر پر مجھے سلا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یا علی کو مقام ملا۔ توجہ کرنی ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں جوان ہوں، ہو سکتا ہے فیصلہ ٹھیک نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کمی ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے علی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے نبی نے دعا دی، فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویشرح صدرک ویثبت لسانک۔ او میرا پالنے والا اللہ، اللہم سیہدی، او میرا پالنے والا اللہ اس کے سینے کو ذرا کھول دے، علم سے منور کر دے، ربا ہدایت بھی عطا کر دے میرے علی کو۔ اللہ جو بات کرے اس بات پہ پختگی بھی عطا کر دے۔ میرے نبی نے علم کی دعا بھی کی، سینے کھولنے کی دعا بھی کی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ جو یہ بات کرے اسی بات پر اس کو ثابت قدم بھی رکھنا۔ اور میرے پیغمبر نے بھی یہ کر کے دکھایا۔ کئی ایسے مشورے تھے جو میرے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں پر یقین کیا۔ مثال دے رہا ہوں، جب بھی بیماریاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، آپ کو دی گئی، باندی بنا کر میرے نبی نے آزاد کیا، پھر نکاح کیا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، آپ کو کبھی مولویوں نے نہیں بتایا، آپ نے بھی نہیں سوچا بھی بیماریاں قبطیہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے جی، وہ اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں، نہیں بتاتے۔ وہ تو چلو وہ پیچھے رہ گیا نا، وہ نہیں بتاتا کہ ان سے ہی سیدنا ابراہیم ہیں جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے 17 مہینے کے، جنہوں نے وفات پائی، بی بیماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے۔ تو خیر بہرحال ان کے ساتھ ایک غلام آیا، نام محبور ہے، کسی نے ہوا دے دی، آواز پھیل گئی جی محبور نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، زنا کر دیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا جائیے نا، جہاں بھی ملے قتل کر کے آنا۔ یہ چل پڑے ہیں، پتہ چلا فلاں انصاری کے باغ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ سیدنا محبور کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت علی نے فرمایا تیار ہو جا، نبی نے آرڈر کیا ہے آج تجھے قتل کرنا ہے۔ حیرت کی وجہ سے نیچے گرے، مڈیر سے چادر نپڑی پکڑی، آپ نیچے گرے، چادر باقی رہ گئی، وجود ننگا ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا یہ تو مرد بھی نہیں، یہ تو عورت بھی نہیں، تیسری مخلوق ہے۔ فرمایا محبور ذرا باہر آ جائیے، آپ پہ اب کوئی الزام نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں علی حاضر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول محبوب پر لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ تو مردوں والی صفت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا علی لے آ ذرا میں بھی پوچھوں نا دیکھوں نا، اتنے لوگوں نے بات کیا ہے، بلکہ میرے نبی نے علی کی زبان پر یقین کیا۔ فرما علی تو سچ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے، آپ مہاجرین صحابہ بھی پہنچ گئے، آپ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ اس طرح بناتے گئے میں سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے، اس وقت کوئی انصاری نہیں بچا۔ حضرت علی نے عرض کیا آقا میرا بھائی کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہارا بھائی تو میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا او کائنات والو انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جورانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ سبحان اللہ۔ جس کو مروڑ کے 3 حصے حدیث کے کھا جاتے ہیں، ایک حصہ بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، علی میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ مکمل حدیث نہیں پڑھتے، مکمل سنانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، او کائنات والو میں محمد علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسها، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، وہ عمر جورانها، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، وہ عثمان سقفها، عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے کہ وہ کائنات والو میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا۔ کون علی؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات والو وہو ولی کل مومن، مومن آدمی کی صفت ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، منافق آدمی کی صفت ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ معلوم ہوا جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب علیاً فقد سبتنی، او کائنات والو جس نے علی کو گالی دی ہے سمجھو اس نے میں محمد کو گالی دی ہے۔ یہ محبت کا ایک عالم ہے۔ خیر بہرحال جو عرض کر رہا تھا، فقاہت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند پائے والے، علم میں بہت بلند پائے والے۔ ایک آدمی نے آ کے اعتراض کیا، حاضر جواب بھی بہت تھے۔ ایک مجوسی نے سوال کر دیا، علی سارے مدینے میں تھے، ان کا مسکن مدینے میں، اور آپ مدینے سے کوفے کیوں چلے گئے؟ آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ سیدنا علی کے جواب پر فصاحت پہ قربان جاواں، اسی سبحان اللہ کو سنان لگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا او کائنات، او پوچھنے والا، سوال کرنے والا، اگر تو اعتراض کی نیت سے سوال کر رہا ہے تو پھر یہاں سے چلا جا، اگر سمجھنے کی نیت سے سوال کر رہا ہے تو میں علی جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ذرا جواب تو دے دیجئے نا۔ سیدنا علی نے فرمایا دیکھو، سیدنا عثمان کو شہید کیا مدینے کے اندر، اور مدینے میں بلوائی بہت حملہ آور ہو گئے تھے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پھر مدینے میں خون خرابہ ہو جائے، میرے نبی کے شہر میں خون خرابہ ہو جائے، میں پیغمبر کے شہر کا ادب کرتے ہوئے اس لیے یہاں سے دارالخلافہ کو ہٹا کے کوفے لے گیا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہنے لگا علی ذرا ہمیں یہ تو بتلائیے نا، ابو بکر کے دور کے اندر بھی اسلام کا بول بالا تھا، سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا رہے تھے، سیدنا عثمان غنی بڑے حلیم شفیق رحیم طبیعت کے مالک، بڑے مہربان آدمی، بڑے رحیم آدمی، ان کی خلافت کے دور میں بھی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت تھی، آپ کے دور کے اندر ایک گاؤں بھی فتح نہیں ہوا، 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ابو بکر کے دور کے اندر خاص مشیر میں ہی تھا، عمر کے دور کے اندر مشورے دینے والا میں ہی تھا، عثمان کے دور کے اندر مشورے دینے والا میں ہی تھا، ابو بکر کے دور کے اندر چیف میں ہی تھا، عمر کے دور کے اندر چیف میں ہی تھا، عثمان کے دور کے اندر چیف میں ہی تھا، اور میرے دور میں تجھ جیسے بے ایمان سامنے آ گئے ہیں، اس لیے فتح نہیں ہو رہی۔ کون علی؟ علم فصاحت میں بلند۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نا، سلام دعا ہوئی تو سیدنا عمر نے پوچھا حذیفہ سناؤ کیا حال ہے؟ کہا نہ پوچھئے حال، بتلاؤ کیا حال ہے؟ فرمایا حال میرا یہ ہے فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا حال میرا یہ ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، جو شے تخلیق نہیں کی گئی، پیدا نہیں کی گئی، اس کو میں مانتا ہوں، جو چیز دیکھی نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، اور فرمایا بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور فرمایا جو چیز زمین پر میرے پاس ہے اللہ کے پاس بھی نہیں۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم بڑے پریشان ہو گئے، بھی حذیفہ جیسا صحابی اور یہ الفاظ کہے، اور آخری جملہ تو بڑا عجیب ہے کہ جو چیز رب کے پاس نہیں ہے زمین پر وہ میرے پاس ہے۔ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا علی المرتضی گزرے تو سیدنا علی نے پوچھا عمر خیریت ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ فرمایا پریشان اس لیے ہوں حذیفہ نے ایسی باتیں کر دی ہیں، تو پریشان نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ ایسا جلیل القدر صحابی، میرے پیغمبر کا سچا غلام، اور یہ باتیں کرے۔ علی نے فرمایا بتلاؤ کہا کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حذیفہ نے پہلی بات کی ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا کون سی غلط بات کی ہے؟ واقعی ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اور ہر آدمی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے اور مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ فرمایا دوسری بات انہوں نے کہا یقین سے کو میں نہ پسند کرتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ بات بھی انہوں نے ٹھیک کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین موت کے نام پر، موت کے معنی پر ہے کہ موت ایسی چیز ہے بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، اگر پسند کرتا ہوتا
تو پھر اتنی مہنگی مہنگی دوائیں کیوں لیتا؟ ہسپتال میں داخل کیوں ہوتا؟ ڈاکٹروں کے پاس کیوں دوڑتا؟ فرمایا اچھا تیسری بات اس نے کی، جو چیز پیدا نہیں ہوئی، تخلیق نہیں کی گی، اس کو مانتا ہوں۔ فرمایا ہاں وہ بھی ٹھیک کہا ہے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ فرمایا اچھا چوتھی چیز، جو چیز میں نے دیکھی نہیں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ بھی بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، ہم نے رب کو کہاں دیکھا ہے، پھر بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اچھا پانچویں چیز انہوں نے کہا ہے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں عمر یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا ہے، اس صلاۃ سے مراد نماز نہیں درود ہے، درود بندہ بغیر وضو کے بھی پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا اچھا یہ باتیں ہو گئی، اگلی بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جو چیز رب کے پاس نہیں دنیا میں میرے پاس موجود۔ فرمایا ہاں علی، ہاں عمر، یہ بات بھی انہوں نے ٹھیک کہی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بیوی بچے ہم اس کے حذیفہ کے پاس موجود ہیں، رب بیوی بچوں سے پاک ہے۔ فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ اس سے زیادہ مقام، اعلیٰ مقام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون کون سی صفت کا تذکرہ کروں؟ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا کون علی جس کو میرے نبی نے اپنی بیٹی دی، فاطمہ الزہرا دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت من نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ۔ او کائنات والو، میں محمد کسی سے نکاح نہیں کرتا، اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا جب تک اللہ وحی نہ بھیجیں۔ نبی کی ساری گھر والیوں کا انتخاب اللہ نے کیا، اونچا بولیے، میرے پیغمبر کی ساری بیٹیوں کے نکاح کا انتخاب اللہ نے کیا۔ عثمان کے نکاح میں 2 آئی، انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ابو العاص کے نکاح میں 1 آئی، انتخاب کس نے کیا؟ علی المرتضیٰ کے نکاح میں فاطمہ الزہرا آئی، انتخاب کس نے کیا؟ یہ رب کا انتخاب ہے۔ تو توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، فرمایا میرے نبی نے ما تزوجت من نسائی ولا بناتی الا بوجہ من اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا علی آپ پیچھے رہ جائیے۔ اس حدیث کو بھی مروڑ جھڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، پورا نہیں واقعہ بیان کرتے۔ پورا واقعہ بیان کریں تو بندے کے دل و دماغ کھل جائیں، ایمان منور ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا علی آپ یہیں پہ رکنا ہے۔ سیدنا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول، میں ان عورتوں میں اور بچوں میں رہوں؟ میں مجاہد آدمی ہوں، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ علی کی شجاعت کے تذکرے جنگ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، جس جنگ میں بھی آپ دیکھیں علی المرتضیٰ، حدیث کے اندر آتا ہے احد کا میدان تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے اندر جھرمٹ میں گھس جاتے تھے، قد آپ کا چھوٹا تھا، اندر ہی اندر گھس جاتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا علی آپ کو جان پیاری نہیں؟ علی نے فرمایا موت مجھ سے ڈرتی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، علی خیریت ہے؟ موت آپ سے ڈرتی ہے، یہ کیسا جملہ کہا؟ فرمایا بتلاؤ موت وقت سے پہلے آئے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا جب آئے گی نہیں تو وہ ڈری ہوئی ہے نا، جب وقت آئے گا تو میں گھر بھی بیٹھا ہوں تو آ جائے گی، جب نہیں وقت میں اندر گھس جاؤں تو تب بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ایسے جری آدمی، ایسے بہادر آدمی، دلیر آدمی تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، غزوہ تبوک ہے، میرے نبی نے فرمایا علی رک جا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، میرے پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا،
فرما علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کر کے گئے تھے، تم علی میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، لیکن اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ علی کو نبوت ملنے والی تھی۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا۔ تو علی مقام والے، شان والے، رتبے والے ہیں، تو اللہ کے دربار میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔